ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے پاکستان میں خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں کب اور کیسے ختم ہوں گی، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. مارشل مسعود صاحب، میں اس کے ایک بات کر دوں پھر مارشل صاحب کے پاس دیکھیے، میں نے امریکہ کی بات کی. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب اس طرف جانے کی کوشش ہے تو میں کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح ہم نے کشمیر کی بات کی، کیا آج تک ہم نے یہ سوچا ہے کہ کشمیر کو ہم آزاد نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ افغانستان کو اگر روس نہیں فتح کر سکتے، قبضہ کر سکتے، اگر انگریز نے نہیں کیا، اگر امریکہ نے نہیں کر سکے تو ہم بھی نہیں کر سکیں گے؟ ابھی تک آپ نے ریئلائز نہیں کیا. ابھی تک آپ کا یہ جو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ ہے نا، ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہے. آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں. آپ جب تک آپ اس کو نکالو گے نہیں، اس وقت تک آپ کے جو بارڈر ہے یا جو آپ کے حالات ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. امریکہ کی اپنی جگہ، امریکہ آپ کو وہ سپیس نہیں دے رہا ہے. وہ جو سپیس آپ کو دیا تھا، جس پہ آپ نے جا کے ملا عمر کے پپڑ کی طرح جو بٹایا دیا تھا یا کچھ بھی کیا تھا، اب وہ وقت نہیں ہے. کرنل امام کو جس طرح مارا گیا، کرنل امام ایک دن میرے پاس تھا، ساتھ جیو پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی ہمارے میں تو پشتوں میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے کہ جی کہ ملا عمر نہیں ہے، یہ کرنل امام ہی ملا عمر ہے. میں نے کہا اتنے آپ مشہور ہو چکے ہیں. کہتے جو لا حول ولا قوت. میں نے کہا ٹھیک ہے لوگ. پھر اس نے مجھے خود سنایا. وہ مجھے کہتے 74 میں کیپٹن تھا، مجھے برگیڈیئر نے بلایا بلاسار قلعہ میں اور بٹھایا. مجھے کہتے کہ میں نے آپ کی ذمہ ایک کام لگانا ہے. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا؟ کہتے کہ دوسرے کمرے میں لے گیا تو ادھر جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیڈرشپ. یہ گلبدین احمدیار بیٹھا ہوتا، یہ ربانی بیٹھے ہوتے. انہوں نے کہا آپ نے اس کو گوریلا ٹریننگ دینے ہیں. اب 74 سے آپ اس حالات کو کروا رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو مارشل صاحب یہ صاف تو سمجھ اسٹریٹجی رہے. چینج نہیں ہوگی؟ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہم نے چھوڑ نہیں دیا؟ نہیں، کسی حد تک کچھ خانوں میں یہ ابھی بھی سوچ باقی ہے، لیکن اسٹریٹجک ڈیپتھ اس حد تک کہ انڈیا کو ہم سپیس ڈینائی کر سکیں وہاں پہ. لیکن جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کچھ سچائی ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو اونرشپ دی، تو خالی کہنے سے اونرشپ نہیں ہو سکتی. یہ میرے خیال میں آپ کی چینل پہ بھی ڈیبیٹ ہوا ہے، پریس میں بھی ڈیبیٹ ہوا ہے کہ جب یہ نئی حکومت آئی الیکشنز کے بعد تو جنرل کیانی نے جا کر ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ بریفنگ دی اور انہوں نے کہا پلیز اون دا وار. اون کرنے کے بجائے انہوں نے کہا نو وی آر آؤٹ سورسنگ اٹ ٹو یو. اون کرنے کا ایک ہی طریقہ مروجہ مسلمہ یونیورسل طریقہ ہے کہ پالیسی گائیڈ لائن، جو کلاسویٹس کہتا ہے، پالیسی گائیڈ لائن دی جائے کہ اس جنگ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، سیاسی مقاصد، فوجی مقاصد، اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی اور اس پہ پہنچیں گے ہم کس طرح سے، سمت کیا ہوگی اور اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب اس کے اوپر بالکل بات نہیں ہوئی. جہاں تک سمبل خان صاحبہ نے کہا کہ امریکی اگر نکل جائیں، اور انہوں نے کہا کہ جی فضل الرحمان پہ کیوں، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. فضل الرحمان پہ بھی دو دفعہ ان پہ حملے ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی کی ایک ریلی تھی قصہ خانی بازار میں، اس میں سوئسائڈ بامبنگ ہو چکی ہے. وہ ڈی ایس پی کے اوپر تھا، ڈی ایس پی کے اوپر ہوگا. لیکن یہ لوگ جو ہیں، چاہے فضل اللہ ہو، چاہے بیت اللہ محسود تھا یا حکیم اللہ محسود ہے، ان سارے لوگوں نے اے این پی تو خیر ایک سیکولر جماعت ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی وے رائٹ آف سینٹر ہے. یہ لوگ بھی، فضل الرحمان بھی وے رائٹ آف سینٹر ہیں، مگر یہ تو بالکل ہی ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت پر اور پاکستان کے آئین پر حلف اٹھایا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں ہم اس سے بالکل اتفاق نہیں کرنا چاہتے. جو دونوں نے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ ان چاروں گروپس، القاعدہ کا مشن کیا ہے؟ القاعدہ والے چاہتے ہیں کہ امریکہ کو زک پہنچائیں اور اپنی جو شیخڈمز ہیں عرب، ان کو ہم کسی طرح سے ریپلیس کریں اور وہاں ریولوشن لائیں. جو افغان طالبان ہیں ان کا مشن ہے کہ امریکی نکل جائیں وہاں سے. جو طالبان پاکستان کے ہیں ان کا مشن جو جنرلی ایگری کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایمریٹ بنائیں اپنی، ایک ان کو دے سینس وکٹری کہ نارتھ آف انڈس، دریائے سندھ کے شمال میں اور مشرق میں اپنی ایک ایمریٹ بنائے، جہاں پہ کہ ان کا طریقہ جس میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے نہیں ہونی چاہیے. اور جو پنجابی طالبان جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں پنجاب گورنمنٹ کے نہیں ہیں جی، ان کو آپ نے جیسے کہا وہ، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کشمیر کے لیے شاید ایک وقت تیار کیا گیا تھا. جہاد واز اے ویلڈ کانسیپٹ 80-90 کی دہائی میں، آج نہیں ہے. اور ہمارا کام تھا کہ اگر ہم اونرشپ دیتے تو ڈائریکشن دیتے اور ان چار میں سیم لیس انٹیگریشن نہ ہونے دیتے. آج 313 بریگیڈ ہے لشکر طیبہ سے بریک آف ہو کے الیاس کشمیری کا،
ان کو پیسے ملنے بند ہو گئے تو القاعدہ کے پاس چلے گئے، اور جیسے دونوں نے کہا سوئسائڈ بامبر تیار ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، مارشل امپلائی صاحب ہوتے آپ ہیں۔ نے سب کے اغراض و مقاصد بتا دیے، ہماری حکومت کے اس جنگ میں اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ میں ناٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دی آرمی، آرمی نے اپنی آپریشنل اسٹریٹجی ٹھیک بنائی، لیکن ہماری حکومت نے اس جنگ کے اغراض و مقاصد بالکل نہیں بنائے، اور انہوں نے، آپ دیکھیے ہماری وزارت دفاع ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیتی اس چیز کے اوپر۔ اگر ان کا تعین ہوا ہوتا، آپ کے ہی پروگرام میں ارشد شریف صاحب بات ہوئی تھی، ایک پیپلز پارٹی کی منسٹر تھیں یا جو بھی تھے، ان کو آفر کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک مروجہ، ایک سجیسٹڈ قومی تجویز کردہ قومی سلامتی پالیسی پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اغراض و مقاصد کا اس حکومت نے کوئی تعین نہیں کیا۔ سینٹ صاحب، کوئی اغراض و مقاصد کلیئر ہیں اس جنگ کے ہماری حکومت کے سامنے؟ ہاں، میں پھر ویسے بات کر لوں گا کہ آپ کو دیکھیے، میں آج پھر بھی جنرل صاحب کے بہت احترام، لیکن ہمیں فوج کو بھی اٹھانا ہوگا۔ اگر ہمارے پریزیڈنٹ ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے اور وہ کہتے کہ ٹرائبل ایریا میں پولیٹیکل ایکٹ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اور جو ان کے لاز ہے اس میں چینج لانا چاہیے، اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اختیار ہے؟ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں سب جو، پھر میں کہتا ہوں کہ مل کے بیٹھنا ہوگا، اور ہمیں سارا جو اتنے بھی بٹھائے گا کون؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت بٹھائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت بالکل آپ کے ساتھ میں ایگری ہوں کہ حکومت بیٹھائے گی، لیکن ہمارے پرائم منسٹر اگر بیان دیتے ہیں کہ جی آئی سی آئی کی چیف پلان جگہ جائے گا، غلط، شاید غلط ہو، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح کہا ہوگا، اور وہ شام کو بیان واپس لے لیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر یا وہ پریزیڈنٹ ایسے کرتے۔ یہ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سارے پاکستانی سارے محب وطن ہیں، ہمیں مل بیٹھ کر اس ملک کو بچانا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم چلا رہے، چاہے وہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، چاہے حکومتی لوگ ہیں، چاہے ہماری آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمیں مل کے بیٹھ کے اس کے لیے کوئی راستہ تعین کرنا ہوگا، ورنہ جس بربادی اور تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو شاید اللہ کرے کہ ہمارا یہ آئندہ نسل ہمیں معاف کرے، ورنہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ سمر خان صاحبہ، اس خودکش حملوں میں ملٹری انسٹالیشنز بھی ٹارگٹ ہوئیں، چیک پوسٹ بھی ہوئیں، مسجدیں بھی ہوئیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ انسٹالیشن، پبلک پلیسز، ہوٹلز، مارکیٹس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، تمام سوسائٹی نشانہ بنی ہے۔ ابھی تک ہمیں اس جنگ کے اغراض و مقاصد کلیئر ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جنگ کے اغراض و مقاصد اس لیے بہت کلیئرٹی سے نظر نہیں آتے کیونکہ بہت سارے ڈیفرنٹ گروپس انوالوڈ ہیں، اور سب کے گروپس کے کئی کے لوکل اغراض و مقاصد ہیں، بیچ میں پھر القاعدہ بھی حکومتی لیول پہ وہ تو انہوں نے گنوا دی کہ ان کے تو بڑے کلیئر ہیں، حکومتی لیول پہ ہمارے کلیئر ہیں، ملٹری لیول پہ ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں۔ آئی تھنک ملٹری لیول پہ ملٹری تو وہ کر رہی ہے جو ملٹریز کرتی ہیں، ان کا ایک بڑا ایڈ ہاک طریقہ ہوتا ہے، آپ وہ ایک تھریٹ دیکھتی ہیں، انہوں نے تھریٹ کو امیڈیٹلی میٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی سورسز، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو جنرلز، سو واٹ the government is doing؟ ایبسولوٹلی، اور جو میرا تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہے ایون ان واٹس ہیپننگ ان افغانستان، آئی فیل کہ ان کا بھی بہت زیادہ ملٹرائزڈ ہے پالیسی وہاں کی، اور اس لیے ان کو بھی بہت ساری مشکلات ہیں افغانستان میں۔ سملرلی ہماری پوری کی پوری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی، کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی جو ہے ٹوٹلی سیکورٹائزڈ اور ملٹرائزڈ ہے۔ ملٹری ایسپیکٹ از اونلی اے ٹیکٹیکل ٹول ہوتا ہے، ملٹری کا استعمال اس میں ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ میں، انسرجنسی میں یا کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک ٹیکٹیکل ٹول ہوتا ہے۔ اسٹیٹس کے پاس بہت سارے ڈفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں جن کو وہ بروئے کار لا کے ایک پوری کمپریہنسو اسٹریٹجی، جو ہم سارے ابھی تین بولتے جا رہے ہیں اسٹریٹجی، وہ یہی مقصد ہے۔ پیپر نکالنے کا مقصد نہیں ہے، ابھی تک ایگزسٹ نہیں کر رہا، مقصد نہیں ہے پیپر، مقصد یہ ہے کہ جو ڈفرنٹ ایک اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو سب کو، جس میں آپ کی سول سوسائٹی، جوڈیشری، پولیٹیکل پارٹیز، باقی جتنی آپ کی جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سب کچھ اکٹھا ایک لا کے، اور ملٹری پھر ایک لا کے ایک کمپریہنسو پلان بنتا ہے۔ اسٹریٹجی از اے پلان۔ جب آپ کے پاس آپ ایک ٹول استعمال کریں، ملٹری ٹول، اور وہ اتنا کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس نہیں آیا۔ بالکل جی، جو میں عرض کروں ارشد کہ اس وقت جو بالکل دونوں نے صحیح، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا سنبل خان صاحبہ نے، میرا علم میں ہے کہ اس وقت تقریباً 2000 سے 3000 لوگ فوج نے جنگ کے دوران پکڑے ہیں جو کہ کرمنلز ہیں، جنہوں نے لوگوں کو ذبح کیا، سپاہیوں کو ذبح کیا۔ اچھا، ملٹری کی یہ اسٹریٹجی، یہ ملٹری کا کام نہیں تھا کہ جو لوگ بے قصور ہیں، یہ جو سوئسائڈ بمبر ریکروٹ ہوئے، اغوا ہوئے، انہوں نے ان کو چھڑوایا، اور انہوں نے بڑے مختصر مدت میں اور قلیل وسائل سے
انہوں نے ان کو ری ہیب کیا, تصویریں بھی آئیں, یہ بھی ہے. یقین کریں کہ آج کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکلی جوڈیشلی ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. جوڈیشل سسٹم میں بھی کافی سارے مسائل ہیں جس کا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جوڈیشل پالیسی میں کچھ سجیشن دیے تھے کہ ان کو نمٹا جا سکے. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس انیبلنگ انوائرمنٹ کا ذکر کریں گے جس سے شاید یہ خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں ختم ہو سکیں. ایک وقفے کے بعد.